الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی مرتبت اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس مقدس دن میں اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور شان اور مناقب کے حوالے سے سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق اور سچ سن کر اسے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات محترم، جیسا کہ آج ہماری 5ویں نشست اختیارات مصطفیٰ انسپانسبلٹیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاوریں کتنی عطا کی ہیں، اس حوالے سے ارکان اسلام اور اختیارات مصطفیٰ پر ہماری بات چل رہی تھی کہ نماز کے معاملے میں میرے نبی کا کتنا اختیار ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں میرے نبی کا کتنا اختیار ہے، اور جہاد کے معاملے میں میرے نبی کا کتنا اختیار ہے، روزے کے حوالے سے میرے نبی کا کتنا اختیار ہے، اور حج کے حوالے سے میرے نبی کا کتنا اختیار ہے. چند روایات گزشتہ جمعۃ المبارک بیان کی تھی، آج پھر ایک اور روایت جہاد کے حوالے سے سن لیجئے کہ میرا نبی کتنا اختیار رکھنے والا ہے. جہاد ہر انسان پر فرض ہے، اسلام کی بنیاد میں سے ایک رکن ہے. اس حوالے سے جب بھی جہاد کا معاملہ ہوگا تو اہل اسلام جو ہیں ان پر جہاد فرض ہو جائے گا. جیسا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے پاکستان کے جید علماء کرام نے فتویٰ بھی دیا کہ کشمیر کی عوام کے لیے ان مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے. گزشتہ جمعہ المبارک اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی، لیکن اس سے اہم موضوع یہ تھا، اس لیے ہم کئی ٹاپک چھوڑ کر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر حضور کی سچی محبت پیدا ہو جائے کہ جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں وہ نبی کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی شان والا ہے. تو سن لیجئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا. بخاری شریف کے اندر 2 جگہ پر یہ روایت موجود ہے، اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی 2 جگہ روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. بخاری کی حدیث نمبر 3004، اسی طرح اسی بخاری شریف کے اندر حدیث 5972، اسی طرح مسلم شریف کے اندر 6504، اور اسی طرح مسلم کے دوسرے مقام پر 6507، اور ترمذی شریف کے اندر یہ سیاستہ کی حدیث کی عربی کی جینین کتابیں ہیں،
حوالہ اس لیے مقصود ہے کہ بات ہم بھی جو بھی کرتے ہیں حضور کی شان کے حوالے سے، اس کا حوالہ آج کے اعتبار سے بڑا ضروری ہے کہ جب بھی شان کی بات کی جائے، وہ نبی جو اللہ کی دلیل بن کر آیا ہے اس کی عظمت کے لیے بھی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ تو اس لیے صرف تسلی نہیں، تسلی دینے کے لیے اپنی عوام کو اطمینان قلب کے لیے اس طرح کے حوالے رکھنا یہ آج کل ضروری بن چکا ہے کہ بعض احباب مفہوم حدیث یا مفہوم قرآن بیان کر کے یعنی کہ اس میں واردات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم باقاعدہ حوالے کے ساتھ آپ کو اس کتاب کا ریفرنس بھی بتاتے ہیں، اس کا نمبر بھی بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو نبی کی شان نکالتے ہوئے۔ تو اس لیے ترمذی شریف کے اندر 1631 اور اسی طرح نسائی شریف، یہ حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، 3101 اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر 2529، یہ میں نے حوالے آپ کے سامنے روایت کے پیش کیے۔ اب روایت کیا ہے سنیے، مچل جائیے کہ میرے نبی جہاد کے معاملے میں بھی اختیار عطا کر اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے۔ جہاد کے معاملے میں میرے نبی کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا۔ روایت سنیے، سمعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد فقال احی والداک قال نعم قال ففیہما فجاہد۔ یہ روایت جو کہ میں نے آپ احباب کے سامنے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد شریف کے ساتھ حوالے کے ساتھ پیش کی۔ حدیث کیا ہے؟ ایک بندہ میرے نبی کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ بندہ جو تھا میرے نبی کا صحابی تھا، اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے فاستأذنہ فی الجہاد، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جہاد کرنے کے لیے جا سکوں، مجھ پر جہاد فرض ہے اور مجھے آپ اجازت دیں کہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں، اجازت دے دیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سوال کیا، فقال احی والداک، بتا کیا تیرے والدین زندہ ہیں یا کہ نہیں؟ کیا تیرے والدین زندہ ہیں یا کہ نہیں؟ تو وہ بندہ کہنے کا لگا، قال نعم، یا رسول اللہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا جواب عطا کیا؟ اب بندہ پوچھ رہا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے کہ مجھے اذن دیں میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں۔ میرے نبی نے اس کا جواب یہ دینا تھا کہ یا نہیں جا سکتا، یا یہ میرے نبی فرما سکتے تھے کہ جا جہاد کرنے کے لیے، تو اجازت طلب کرتا ہے جا جہاد کرنے کے لیے، لیکن میرے نبی نے اس کے سوال پر آنسر کیا دیا؟ میرے نبی نے فرمایا قال احی والداک، بتا کیا تیرے والدین زندہ ہیں یا کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا قال نعم، یا رسول اللہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا سنیے، قال ففیہما فجاہد، میرے نبی نے فرمایا جا اپنے والدین کی خدمت کر، ان کے قدموں میں پڑ جا، ان کی نوکری کر، ان کی چاکری کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا جہاد فرض ہے۔ اگر جہاد سے، جہاد والدین کی خدمت سے اہم تر ہے یا ہوتا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہتے پہلے جہاد کر، بعد میں اپنے والدین کی خدمت کر۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت کہ ہاں یہ اللہ کا حقوق ہے جہاد کرنا، تو اللہ کے حقوق سے پہلے، حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جو سال کے لیے چلے کے لیے نکل جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں 6 سال کے لیے، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا فرض نہیں ہے، جہاد کرنا فرض ہے۔ تبلیغ فرض کفایہ ہے، جس طرح ایک بندہ جنازہ پڑھ دے تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن والدین کی خدمت فرض ہے،
فرض عین ہے، جہاد بھی فرض عین ہے اور تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے، پہلے جو چیز جس کا زیادہ اہم حکم ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں حقوق العباد کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی اپنے والدین کی خدمت کر کے میری بارگاہ میں آنا چاہے گا، میں اس کی وہی اتباع اور اس کی وہی اطاعت اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ تو یہاں پر والدین کی خدمت کرنا یہ فرض عین ہے اور جہاد بھی فرض ہے، اور یہ تبلیغ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ پتہ یہ چلا فرض کفایہ کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک فرض عین اپنے والدین گھر میں بوڑھے ہوں اور بندہ سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے چلنے کے لیے نکل جائے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اس وقت تک تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتے جب تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت، میرے نبی کی شریعت پر چل نہیں سکو گے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا والدین کا مقام جہاد سے، والدین کی عزت، والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی اہم چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جہادیوں کو ان کا جہاد اس وقت ہی قبول کرتا ہے جب وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے لیے گھر میں کوئی نگران بندہ چھوڑ کر جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ ان کا جہاد قبول کرتا ہے۔ اور یہاں اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ جہاد فرض تھا لیکن پھر بھی میرے نبی نے روک دیا، اور میرے نبی نے کہا میں تجھے اجازت نہیں دیتا کہ تو جہاد کرنے کے لیے جائے۔ اب اللہ کا حکم ہے فقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرو۔ اللہ کی قرآن کی نص قطعی کہتی ہے جہاد کرو، تو یہ آیت فرض کے لیے آئی ہے کہ جہاد فرض ہے۔ اب یہ اللہ کا حق ہے، وہی معاف کر سکتا ہے، لیکن میرے اور تیرے نبی کی شان کا عالم یہ ہے، شخص میرے نبی کے پاس آیا جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے، میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ میرے نبی نے اسے روک کر اپنا اختیار بتا دیا، میں چاہوں تو جہاد سے روک بھی سکتا ہوں، چاہوں تو جہاد کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ پتہ یہ چلا ارکان اسلام میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جہاد کے معاملے میں اللہ رب العزت نے حضور کو یہ اختیار عطا فرمائے ہیں۔ اب آگے چلیے، پھر ارکان اسلام میں حج ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک یہ روایت آپ احباب کے سامنے تشریح کے ساتھ نہیں ضمناً چند حرف بیان کر دیے تھے، آج حوالے کے ساتھ سن لیجئے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج ان کے لیے فرض ہو چکا ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں۔ حج کرنا اللہ کا حق ہے، ارکان اسلام میں سے حج کرنا ایک اللہ کے ان ارکان میں سے بنیادی رکن ہے۔ اب قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ مطلقاً کہتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہی حج کرے، لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم سنیے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 3257 یعنی کہ 3257 حدیث کا نمبر ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، روایت کے اندر لفظ موجود ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم تم الحج فحجوا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خطبہ انعت فرما رہے تھے اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں تم پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، تم صاحب استطاعت جب ہو جاؤ تو تمہارے لیے حج فرض ہے۔ فقال رجل، تو دوران تقریر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اکل عام یا رسول اللہ، اکل عام یا رسول اللہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا لہذا حج کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ کیا
حالانکہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. بندہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا ہر سال آپ کی امت پر حج فرض ہے کہ سال آئے پھر بندے پر حج فرض ہو جائے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا. فسکت حتی قالها ثلاثا, 3 مرتبہ اس بندے نے پوچھا. 3 مرتبہ پوچھنے کے باوجود میرے نبی نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا. میرے نبی خاموش رہے. خاموش رہنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جو نبی کی زبان سے نکل جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے, جو زبان سے نکل جائے وہ ہو کے رہتا ہے. اس لیے میرے نبی حکمت عملی کے تحت میرے نبی خاموش رہے. اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 3 مرتبہ اس نے جب یہ لفظ دہرائے کیا ہر سال ہم پر فرض ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری اس سوال پر کہ ہر سال حج فرض ہے, اگر میں یہ کہہ دیتا نعم ہاں فرض ہے, تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ پاک نے میری زبان میں, اور مجھے اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا ہے, زندگی میں ایک بار حج فرض ہے, لیکن اگر تیرے سوالوں پر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے, تو اللہ کی عزت کی قسم ہر سال میری امت پر حج فرض ہو جاتا. اس لیے میں چپ رہا تاکہ میری امت پر بوجھ نہ پڑے. اور میری امت ہر سال 8-8 10-10 لاکھ کہاں سے لا کر میرے نبی کی یہاں نظر پہنچتی تھی. کہاں غریب امت پر جب حج فرض ہوگا گناہگار بنے گی, جہنم میں جائیں گی. یہ بھی میرے نبی نے جہنم سے اس امت کو بچایا. قرآن بھی کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. سورہ آل عمران آیت 103. قرآن کہتا ہے یہ نبی وہ ہے امت کو پیچھے پش سے پکڑ کے جہنم سے نکالنے والا نبی ہے. یہ امت سے نکال کر جنت میں لے جانے والا نبی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا. پتہ یہ چلا میرے نبی ہاں کہہ دیں تب بھی شریعت بن جاتی ہے, میرے نبی نہ کہہ دیں تب بھی شریعت بن جاتی ہے. ہم شریعت کے آگے نہ نہیں کر سکتے, لیکن میرے نبی نہ کریں تب بھی شریعت ہے, ہاں کریں تب بھی شریعت ہے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے. آگے چلیے, قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 29. میرے رب ذوالجلال کا قرآن سنیے, میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہے. قرآن کہتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 29 میں میرا رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں سے جہاد کرو. کیا کرو؟ ان لوگوں سے جہاد کرو. یا اللہ کن سے جہاد کریں, کن سے جھگڑا کریں, کن سے لڑائی کریں؟ رب فرماتا ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور تیسری بات اس کو نہیں مانتے. وہ کون سی بات ہے؟ جو میرے نبی کی شان کو نہیں مانتے. وہ کون سی بیان کی آیت کے اندر اللہ رب العزت قرآن کے اگلے حصے میں کہتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور تیسری بات ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے. یعنی کہ ان سے جہاد کرو, جھگڑا کرو, لڑائی کرو جو حضور کہ اللہ یعنی کہ اللہ کو ایک نہیں مانتے, یوم آخرت قیامت کو نہیں مانتے, اور تیسری چیز پر ایمان نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. اس آیت سے پتا چلا اللہ بھی حرام کر سکتا ہے, میرا نبی بھی حرام کر سکتا ہے. یہ اتھارٹی, یہ اختیار میرے رب نے حرمت اور علت کے اندر بھی میرے نبی کو عطا فرمایا ہے.
اس آیت میں رب کہتا ہے ان سے جہاد کرو، جھگڑا کرو جو نبی کا اختیار نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حرام نہیں کر سکتے، ان سے جھگڑا کرو۔ اللہ حرام نہیں کر سکتا، ان سے جھگڑا کرو۔ اللہ نے اپنی بات بھی کی، اپنے نبی کی بھی، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، اس اختیار کو فالو نہیں کرتے، اس کو جوائن نہیں کرتے، ان کے ساتھ جھگڑا کرو، لڑائی کرو۔ اس آیت سے پتا چلا میرا نبی حرام بھی کر سکتا ہے۔ اس آیت میں حرام کا مسئلہ ہے، نبی چاہے تو کسی چیز کو حرام کر دے، اور جو نہ مانے اللہ کہتے ہیں ان سے ساتھ جھگڑا کرو۔ اگلی آیت سنیے، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے حلال اور حرام دونوں چیزوں کا اختیار میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ میرے رب ذوالجلال کا قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ قرآن کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرے رب ذوالجلال کا قرآن بولا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 قرآن کہتا ہے یہ میرا نبی، اس کو میں نے یہ اختیار عطا کیا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ میرا نبی پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے۔ پاک چیزوں کو، پاک چیزیں اس وقت تک حلال نہیں ہیں جب تک میرے نبی کی علت کے حوالے سے میرے نبی کی سٹیمپ نہ لگ جائے، میرے نبی کی مہر نہ لگ جائے۔ پتہ یہ چلا ہم پاک چیزیں بھی تب کھاتے ہیں جب شریعت کا حکم آتا ہے۔ میرے نبی کو رب ذوالجلال نے حلال کرنے کا بھی حکم دیا، اس لیے قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میرا نبی تمہارے لیے حلال چیزوں، پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور میرا نبی ناپاک پلیت چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کی بات بھی کی، حلال کی بات بھی کی۔ پتہ یہ چلا میرے نبی کو اللہ رب العزت نے حلال کرنے کی بھی شان عطا فرمائی ہے، حرام کرنے کی بھی میرے نبی کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے۔ اور آگے رب کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ میرا نبی اتنی شان والا ہے جب تمہارے گلے کے اندر پھندا پڑ جاتا ہے، تم زنجیروں کے اندر جکڑ جاتے ہو، مشکل میں پڑ جاتے ہو، تو میرا نبی تمہارے گلے کے اندر سے پھندے نکال کر تمہاری مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ مشکلوں کا حل کرنا یہ میرے رب کی شان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کو بھی یہ اختیار عطا کیا۔ اب حلال کرنا یہ میرے رب کی شان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کو حلال کرنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ حرام کرنا میرے رب کی شان ہے، اور یہ حرام کرنا میرے نبی کو اللہ پاک نے یہ بھی اختیار عطا کیا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کیا چیز حلال کی، کیا حرام کی؟ تو اس سے پہلے قرآن کی ایک اور آیت سن لیجئے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیت والدم، بے شک تم پر، انما حرم حرام ہے، علیکم تم پر، کیا چیز حرام ہے؟ المیت، مردار۔ کیا چیز؟ مردار۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ ایک بکری ہے بغیر ذبح کے مر جائے یہ بھی مردار۔ حلال جانور ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، کوئی بھی حلال جانور ہے، اگر اس کو بغیر ذبح کے کھائیں گے، بغیر ذبح کے وہ مر جائے، وہ مردار ہے۔ اور اسی طرح خنزیر بھی مردار ہے، اسی طرح کتا بھی مردار ہے، اور چیزیں بھی مردار ہیں۔ ہم نے مردار صرف اس چیز کو سمجھا، کتے کو، بلی کو اور اس طرح کی چیزوں کو ہم نے مردار سمجھا، جبکہ شریعت کے اندر مردار حلال بھی ہو جاتا ہے اگر اسے ذبح نہ کیا جائے، بغیر ذبح کے کوئی چیز مر جائے وہ مردار ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا جو بغیر ذبح کے جانور ہو وہ تمہارے لیے مردار ہے۔ کیا ہے؟ اور آگے رب کہتا ہے والدم،
اور خون بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے دو چیزیں حرام، مردار بھی حرام، خون بھی حرام۔ اب سنو، قرآن نے مطلقاً کہا خون بھی حرام ہے، مردار بھی حرام ہے۔ اب مردار کے معاملے میں میرے نبی کی شان، خون کے معاملے میں میرے نبی کی کتنی شان۔ میرا نبی اگر چاہے مردار کو حلال کر دے، خون کو حلال کر دے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ سنیے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سنیے، ابن ماجہ کے اندر، سیاستہ کے اندر حدیث نمبر 3314، اسی طرح یہی ابو داؤد شریف حدیث نمبر 32، دوسرے مقام پر 18، اسی طرح تیسری کتاب، دوسری کتاب مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 480 ہے، 480۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا اختیار سنیے۔ قرآن کہتا ہے مردار اور خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اب سنیے میرے نبی کا اختیار کتنا ہے، سنیے۔ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال۔ اب میرے نبی کی شان سنو، قرآن مطلقاً کہتا ہے مردار تمہارے لیے حرام ہے، خون تمہارے لیے حرام ہے۔ یہاں دم سے مراد دم مسفوح ہے، دم مسفوح، تیز دھار نکلنے والا خون۔ اب سنیے، شان سنیے، میرے نبی نے قسم کھا کے کہا او لوگو، قرآن نے تم پر مردار حرام کیے، میں دو مردار تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہ اندر اللہ نے دو مردار تمہارے لیے حرام کیے، میں مصطفیٰ اختیار رکھنے والا تمہیں کہتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے دو مردار حلال کر رہا ہوں۔ اور میرے نبی نے کہا قرآن نے خون تمہارے لیے حرام قرار دیا، بلڈ تمہارے لیے، دم خون تمہارے لیے حرام کر دیا، میں مصطفیٰ نے دو خون تمہارے لیے حلال کر دیے۔ اب کہیں گے کون سے دو؟ تو یہ میں نے جو روایت پیش کی ابو داؤد شریف کی، اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، میرے نبی نے فرمایا قال احلت لنا میتتان، بے شک دو مردار تمہارے لیے میں حلال کر رہا ہوں، ودمان، اور دو خون تمہارے لیے میں حلال کر رہا ہوں۔ کون سے؟ میرے نبی نے فرمایا فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ۔ میرے نبی نے فرمایا مردار میں مچھلی جو ہے، مچھلی یہ بھی تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں۔ مچھلی قرآن کے اندر، قرآن کی آیت سے مچھلی حرام ہے، کیوں مردار ہے؟ کیوں مردار ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فَالْحُوتُ، میں مچھلی تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں، اور دوسری چیز تمہارے لیے مردار حلال کون سی کر رہا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا والجراد۔ والجراد کس کو کہتے ہیں؟ ٹڈی کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ ٹڈی۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن نے تمہارے لیے دو مردے اللہ نے حرام کیے، میں مصطفیٰ تمہارے لیے دو مردے، دو مردار حلال کر رہا ہوں۔ کہا ٹڈی بھی کھا لو، مچھلی بھی کھا دو، کیونکہ آج کل سردی کا موسم ہے، ہر گھر میں مچھلی کھائی جاتی ہے۔ مچھلی قرآن نے حرام کر دی، اس کو حلال ہی میرے نبی نے کیا ہے۔ جو میرے نبی کی شان مانتا ہے اسی کا حق بنتا ہے وہ مچھلی کھائے، اسی کا مچھلی بند کر دیں۔ جو لوگ نبی کی شان نہیں مانتے مچھلی نہ کھائیں۔ قرآن نے مچھلی کو حرام قرار دیا، مچھلی کی ہی حلال میرے مصطفیٰ نے ہے۔ ایک بندہ تھا ایک گاؤں میں، اس نے کہا جنازے کے بعد میں دعا نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے نہیں کروں گا، جنازے کے اندر دعا ہو گئی تو اندر جب دعا موجود ہے باہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں نے حکمت سے کام لیا، انہوں نے گھر میں مولوی صاحب کی دعوت کی۔ جب مولوی صاحب کی دعوت ہوئی تو جو ان کے لیے ہنڈی مرغی جو تھی نا پکائی گئی ان کے لیے سالن میں، اس میں اتنی زیادہ، مرغی سے بھی زیادہ انہوں نے مرچیں ڈال دی۔ تو مولوی صاحب جب کھانے لگے تو ان کو مرچیں لگی تو سو سو کرنے لگے۔ کسی نے سوال کیا کیا ہوا ہے مولوی صاحب؟ مولوی صاحب چپ۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مجھے پانی دو۔ ان بندوں نے کہا جو جنازہ پڑھنے والے تھے، کہنے لگے
مولوی صاحب پانی ہانڈی کے اندر موجود ہے، بعد میں پینے کی کیا ضرورت ہے جب اندر موجود ہے؟ جواب آیا مولوی صاحب پانی اندر موجود ہے، بعد میں ضرورت نہیں ہے، تم نے خود کہا دعا جنازے کے اندر موجود ہے، بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا ضرورت پڑی ہے بعد میں پانی پینے کی؟ مولوی صاحب نے کہا میں ہر جنازے کے بعد دعا کروں گا، پانی پلا مجھے۔ حضرات محترم، مچھلی بند کر دیں جو نبی کی شان نہیں۔ انہوں نے گھر میں مولوی صاحب کی دعوت کی، جب مولوی صاحب کی دعوت ہوئی تو جو ان کے لیے ہنڈی مرغی جو تھی نا پکائی گئی ان کے لیے سالن میں، اس میں اتنی زیادہ، مرغی سے بھی زیادہ انہوں نے مرچیں ڈال دی۔ تو مولوی صاحب جب کھانے لگے تو ان کو مرچیں لگی تو سو سو کرنے لگے۔ کسی نے سوال کیا کیا ہوا ہے مولوی صاحب چپ۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مجھے پانی دو۔ ان بندوں نے کہا جو جنازہ پڑھنے والے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب پانی ہانڈی کے اندر موجود ہے، بعد میں پینے کی کیا ضرورت ہے جب اندر موجود ہے؟ جواب آیا مولوی صاحب پانی اندر موجود ہے، بعد میں ضرورت نہیں ہے، تم نے خود کہا دعا جنازے کے اندر موجود ہے، بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا ضرورت پڑی ہے بعد میں پانی پینے کی؟ مولوی صاحب نے کہا میں ہر جنازے کے بعد دعا کروں گا، پانی پلا مجھے۔ حضرات محترم، مچھلی بند کر دیں جو نبی کی شان نہیں سمجھتے، تو اس لیے مچھلی جو ہے اس کو حلال ہی میرے اور تیرے نبی نے کیا ہے۔ کسی سے پوچھ لے پکڑ کے کہ مولوی صاحب آپ نبی کے اختیار کو نہیں مانتے تو سنیں مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ جواب آئے گا مچھلی قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 173 کے اندر آیت موجود ہے، مچھلی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حرام قرار دی، یہ اس کو حلال کیا ہی میرے نبی نے ہے۔ اور ٹڈی یہ بھی بغیر ذبح کے آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں ٹڈی کو سرچ کریں تو عرب کے اندر اب بھی یہ پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، اتنی ٹڈیاں بغیر ذبح کے انہوں نے کھائی اور اسی حدیث پر عمل کیا تو پتہ یہ چلا ٹڈی بھی بغیر ذبح کے کھائی جا سکتی ہے، مچھلی بھی۔ یہ 2 چیزیں مردار تھی، میرے نبی نے خود اس کو اختیار بیان کر کے امت کے سامنے بتا دیا ہے کہ میں جس چیز کو چاہوں حلال بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں حرام بھی کر سکتا ہوں۔ تو اب یہ 2 چیزیں میرے نبی نے مردار جو تھی انہیں حلال کر دیا۔ آگے چلیے، میرے نبی نے فرمایا، اسی حدیث کے اندر لفظ موجود ہے وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور دو خون، 2 بلڈ تمہارے لیے میں نے حلال کیے۔ قرآن نے بلڈ کو، خون کو حرام قرار دیا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے، میرے نبی نے اپنی شان کے مطابق 2 خون ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں، حلال کر دیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالدَّمَ، کیا لفظ ہے؟ وَالدَّمَ۔ اب قرآن کے اندر وَالدَّمَ سے مراد فرمایا 2 خون تمہارے لیے میں حلال کر رہا ہوں۔ کتنے خون؟ 2 خون۔ فرمایا پہلا خون تمہارے لیے میں جو حلال کر رہا ہوں وہ یہ ہے